بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج اس موقع پر آپ کے سامنے حج کا مکمل طریقہ مختصر انداز میں بیان کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ حج کے جو 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں حجاج کو کیا کیا کام کرنے ہیں، ترتیب سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حجاج کرام سے درخواست ہے کہ حج کو جانے سے پہلے یا سفر حج شروع کرنے سے پہلے ہی ان 5 دنوں کے متعلق بھی اچھا ذہن نشین کر لیں، تاکہ یہ حج کے جو مخصوص 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں نہایت ہی آرام سے اور سہولت کے ساتھ تمام مناسک ہم ادا کر سکیں۔ تو آپ تو یہ خوب جانتے ہیں کہ حج کا سفر تو کافی لمبا ہوتا ہے اور جا کر واپس آنے تک 1 مہینے کے آس پاس عام طور پر حجاج کو لگتا ہے، لیکن حج کے جو مخصوص دن ہیں وہ صرف 5 دن ہیں۔ ان 5 دنوں کے اندر چند کام کرنے ہیں۔ اگر وہ کام ہم اسی ترتیب پر اور صحیح طریقے پر انجام دیں گے تو ہمارا حج انشاءاللہ صحیح طور پر ہو جائے گا، اور کسی غلطی کے بغیر اور کسی بھول چوک کے بنا ہم صحیح طور پر مناسک حج ادا کر سکیں گے۔ تو اب اس موقع پر ہم کم از کم حج کے 2 دنوں کا ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ دوسرے ویڈیو کے اندر بقیہ 3 دنوں کا ذکر کریں گے۔ ایک ساتھ ہی مکمل 5 دنوں کا ذکر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے اور حجاج کے لیے تھوڑا سا دیکھنے میں دقت ہو۔ بہرحال سب سے پہلے اب ہم شروع کرتے ہیں حج کا پہلا دن۔ حج کا پہلا دن، جسے عربی میں یوم الترویہ کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس دن منا کے لیے روانگی ہوتی ہے۔ 8 ذی الحجہ آنے سے پہلے ہی جو رات آتی ہے، اسی رات میں منا کے لیے مکمل تیاری کر لینی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حجاج کرام اپنے بال وغیرہ صفائی کا اہتمام کر لیں، مونچھیں کتروائیں، زیر ناف اور بغل کے بال وغیرہ صاف کر دیں۔ مکمل پاکی اور صفائی پوری طرح سے ہم فارغ ہونے کی کوشش کریں۔ صبح ہونے سے پہلے مکمل تیاری کر لیں۔ اب جیسے ہی صبح ہو جائے تو غسل کر لیں، موقع ملے تو صبح ہونے سے پہلے بھی غسل سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ غسل کر لیں احرام کی نیت سے، اور دیکھیے حجاج کرام جہاں پر قیام ہے وہیں پر اب احرام باندھیں گے۔ پھر جیسا کہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں عام طور پر تمتع ہوتا ہے، تو عمرے کے بعد فارغ ہو کر عام کپڑوں میں رہتے ہیں، اسی طرح احرام کی کوئی حالت نہیں رہتی، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہیں سے جس کمرے میں، جس روم میں قیام ہے، جو بھی ہوٹل ہے یا قیام گاہ ہے، وہیں پر یہ تیاری کر لینی ہے اور احرام بھی وہیں سے شروع کرنا ہے۔ تو بہرحال لیکن ظاہر سی بات ہے، جو مفرد بالحج ہیں، یعنی جو صرف حج کے ارادے سے احرام باندھ کر گئے ہیں، عمرہ نہیں کیا انہوں نے، تو وہ تو احرام ہی میں رہیں گے۔ اسی طرح جو قران کرنے والے ہیں وہ بھی عمرے سے فارغ تو ہو جائیں گے، لیکن اسی احرام میں رہیں گے، تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال غسل احرام کی نیت سے کر لینا ہے۔ اس کے بعد مرد احباب احرام کی جو 2 چادریں ہیں، ایک اوپر سے اوڑھ لیتے ہیں اور ایک تہبند کے طور پر باندھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے وہ ہوائی چپل پہن لیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے، اگر موقع ملے ہم حرم شریف کے قریب ہوں تو حرم شریف پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کر لیں نفل مرد احباب کے لیے، اور اگر خواتین ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قیام گاہی میں یہ 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ان کو چاہیے کہ وہ احرام کی نیت کرنی ہے، اور احرام کی نیت کرتے ہوئے اپنے سر سے احرام کی چادر ہٹا کر، کپڑا ہٹا کر فوراً نیت یہ کر لیں کہ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، آپ میرے لیے آسان فرما اور سہولت نصیب فرما، قبول فرما۔ اس طرح کی نیت کر کے حج کا احرام شروع کر دیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔
اس کے بعد ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. آج کل چونکہ سعی کے موقع پر جو سعی ہوگی، جس کو طواف زیارہ کے بعد کی سعی، حج کی سعی کہتے ہیں، اس سعی کے موقع پر بہت زیادہ بھیڑ وغیرہ رہنے کی وجہ سے جو ضعیف لوگ ہیں، بڑی عمر کے حضرات ہیں، یا اسی طرح خواتین وغیرہ ہیں، ان کے لیے سعی کے موقع پر کافی دقت اور دشواری ہوتی ہے. تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے کہ اگر مینا کو روانگی سے پہلے ایک نفل طواف کیا جائے اور اس طواف کے ساتھ سعی کر لی جائے، تو یہ سعی طواف زیارہ کے بعد کی جانے والی سعی کے جو ہے درجے میں شمار کی جائے گی. یہ ایک سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج کے لیے عطا فرمائی ہے. تو یہ مشورہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑی عمر کے حضرات ہیں یا جو خواتین ہیں جن کو جو ہے زیادہ بھیڑ بھاڑ میں تکلیف ہونے، دقت ہونے کا اندیشہ ان کے لیے. لیکن بہتر یہی ہے کہ ابھی طواف کے بعد نفلی طواف کے ساتھ سعی نہ کریں، بلکہ طواف زیارہ کے بعد سعی کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. جو طواف زیارہ کا مسئلہ جو ہے 10 ذی الحجہ کے سلسلے میں آگے آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. بہرحال جیسے ہی تلبیہ پڑھ لی، احرام کی نیت کر لی، تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا، احرام کی پابندیوں کا ویڈیو آپ دوبارہ دیکھیں، اس میں جو تفصیلات ہیں انہی تفصیلات پر اب ہمیں رہنا ہے، اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا ہے جس سے ہمارے احرام میں فرق آ جائے یا جو ہے کوئی غلطی ہو جائے، جیسے خوشبو لگانا ہے اور اسی طرح پر جو ہے کنگھی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں سے جو ہے ہم کو اب بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے. اب اس کے بعد جو ہے ہمیں مینا جانے کی تیاری کرنی ہے. تیاری تو مکمل ہو گئی، مینا کے لیے جتنا جلد ہو سکے اب روانہ ہونا ہے. ظہر ہونے سے پہلے پہلے ہی قافلوں کے ساتھ جو ہے مینا پہنچیں گے، اور مینا کے اندر جو ہے قیام رہے گا. زیادہ سے زیادہ ذکر، دعا اور تلبیہ کی کثرت، یہی جو ہے اس دن کا عمل ہے. یعنی مینا کا قیام ہے، اور مینا ہی میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی، اور اسی طرح 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی مینا میں ادا کرنی ہے. اب اس دوران کوئی خاص عمل تو نہیں رہتا ہے، بس مینا میں قیام کرنا ہے، لیکن اس قیام میں وقت بالکل ضائع نہ ہو. آپس کی گفتگو، بات چیت یا جو ہے واقعات، کہانیاں، اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. خصوصاً آج کل موبائل فون ہے، واٹس ایپ ہے، اور جو ہے عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے حرم شریف میں بھی، حجاج کے درمیان میں بھی ویڈیو بنایا جاتا ہے، اور جو ہے چیٹ کی جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے ربط رکھا جاتا ہے. ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو کر اپنا پورا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاتے ہوئے ذکر میں، دعا میں اور تلبیہ کی کثرت ہی میں اپنا وقت مینا میں گزارتے رہنا ہے. اور اچھا سا آرام وغیرہ بھی کر لیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ یوم الترویہ، یہ 8واں ذی الحجہ یہاں پر مکمل ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے ہی 9 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا کریں گے، تو چونکہ وہ 9 ذی الحجہ ہے اور 9 ذی الحجہ سے تکبیر تشریق بھی شروع ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ تکبیر تشریق کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہوتی ہے. جو حجاج کرام حج کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تکبیر تشریق لازم ہے، اور جو لوگ حج کو نہیں گئے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں رہ رہے ہیں، وہ بھی تکبیر تشریق کہیں، جو شروع ہوتی ہے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک. بہرحال تو اب حج کا دوسرا دن یہاں سے شروع ہوگا، جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا. یہ بہت ہی اہم دن ہے، اور اسی میں حج کا اہم فریضہ، بڑا فریضہ ادا ہوتا ہے، جسے وقوف عرفہ کہتے ہیں. اب کرنا کیا ہے 9 ذی الحجہ کو؟ 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز کے فوراً بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد اگر اللہ نے موقع دیا تو غسل کر لیں، کیونکہ عرفات جانے سے پہلے بھی غسل کرنا بہتر ہے اور افضل ہے. لیکن مینا میں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، جو ہے حمامات وغیرہ خالی نہیں ملتے ہیں. اگر غسل کا موقع نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، وضو پر اکتفا کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے عرفات کے لیے یہاں سے روانگی ہوتی ہے. اور عرفات کے لیے جو بھی ہمارا نظم بنا ہوا ہے، بسوں سے ہو، ٹرین سے ہو، تو اس نظم کے مطابق حجاج کرام کو جو ہے عرفہ پہنچنا ہے.
کب تک عرفہ پہنچنا ہے؟ زوال سے پہلے پہلے تک کسی بھی وقت میں عرفہ پہنچ جائیں۔ پہنچنے کے بعد وہاں پر جو ہے اب جیسے ہی زوال کا جو ہے وقت ہوتا ہے اور زوال مکمل ہو جاتا ہے تو وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس وقت میں جو ہے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کا معاملہ ہے۔ اگر ہمیں مسجد نمرہ میں نماز کا موقع مل گیا، اگر ہمارا کیمپ بالکل قریب ہے تو وہاں جا کر امام صاحب کے پیچھے جو ہم نماز پڑھیں گے تو وہ ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھائیں گے، تو اس طرح ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ جو لاکھوں حجاج کرام ایسے ہیں جو وہاں نہیں پہنچ سکتے، دور رہتے ہیں اور اپنے اپنے کیمپوں میں رہتے ہیں، وہاں تک جانا اور آنا بظاہر کافی دشوار ہوتا ہے، تو پھر علماء احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اپنے کیمپ میں یا اپنے ٹینٹ میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی نماز، تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں باجماعت اپنے اپنے علاقے میں جو بھی امام بنے، حفاظ علماء کوئی بھی اگر ہوں یا جو اچھا قرآن پڑھنا جانتے ہوں تجوید سے، تو ان کو امام بنائیں، تو اس طرح پر جو ہے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی جائے گی، پھر اس کے فوراً بعد تکبیر تشریق ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تلبیہ وغیرہ پڑھیں، پھر اس کے فوراً بعد وقوف عرفہ کے لیے جو ہے دعا میں، ذکر و اذکار میں اور زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزاریں۔ یہ وقوف فرض ہے۔ لہٰذا حجاج کرام کو چاہیے کہ اگر وقوف عرفہ یعنی عرفہ کا جو وقوف ہے، وقوف کے معنی ہی ہے ٹھہرنا، اسی وجہ سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ جتنی دیر ہم سے ہو سکے ہم ٹھہر کر اگر جو ہے دعا کریں گے اتنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر ٹھہرتے ٹھہرتے تھوڑا سا تھک جائیں اور جو ہے بیٹھنے کا تقاضا ہو تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب جو ضعیف حضرات ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، خواتین ہیں، اگر وہ بیٹھ کر بھی دعا میں، استغفار میں، زیادہ سے زیادہ دعا میں اپنا وقت گزاریں گے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ کیا کیا دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ جتنی دعائیں ہم کو عربی کی یاد ہیں وہ کرتے رہیں، اردو میں یا اپنی زبان میں جو بھی دعائیں ہم کو آتی ہیں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، اپنے لیے، والدین کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، بچوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ساری انسانیت کی جو ہے کامیابی کے لیے، ہدایت کے لیے ہم کو جو ہے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ جتنا ہم اس میں دعا میں اپنا وقت گزاریں گے اتنا ہی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی جو ہے سورج ڈوب جائے گا، سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، سورج ڈوبنے تک عرفہ ہی میں رہنا ہے۔ اگر کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے اگر کوئی باہر چلا گیا، نکل گیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس پر جو ہے دم واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا سورج ڈوبنے تک وہیں رہنا ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے ہم عرفات سے نکلیں گے اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مزدلفہ پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد وہاں عشاء کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی ہے، عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں مزدلفہ پہنچ کر پڑھیں گے۔ چاہے جو ہے مشعر الحرام مسجد میں موقع ملے وہاں پڑھیں تب بھی وہی ہے، اور اگر جو ہے وہاں تک پہنچنے کا موقع نہ ملے، جہاں جگہ مل گئی وہاں ٹھہر جائیں، تو وہاں پر بھی مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت ہی میں پڑھنی ہے، اور اس کے لیے صرف ایک اذان ہوگی۔ اور جیسے ہی جو ہے مغرب پڑھ لیں گے، سلام پھیرتے ہی تکبیر تشریق پڑھیں، پھر جو ہے تلبیہ پڑھیں، پھر فوراً کھڑے ہو کر عشاء کی نماز پڑھیں، بیچ میں سنتیں وغیرہ نہیں پڑھنی ہے۔ پھر عشاء مکمل ہونے کے بعد اب مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت، یعنی عشاء کے بعد بھی تکبیر تشریق اور جو ہے تلبیہ کے بعد مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت، پھر وطر وغیرہ پڑھنا۔ اور یہ رات جو ہے نہایت ہی برکت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے کہ اس رات میں ہم کو ذکر، اذکار، دعاؤں وغیرہ میں وقت گزارنا ہے۔ عرفات میں کیا دعائیں کی جائیں، مزدلفہ میں کیا دعائیں کی جائیں، عربی کی دعائیں وغیرہ انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ دعاؤں وغیرہ کا بھی ایک چھوٹا سا مختصر ویڈیو بنایا جائے گا۔ لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے عربی کی دعائیں بھی، ساتھ میں جو اپنی زبان میں بھی خوب دعائیں کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ اور نیند کا بھی تقاضا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، مینا سے چل کر عرفات پہنچے تھے، وہاں پر بھی آرام کا وقت نہیں ملے گا، تو جو ہے اگر آرام کا تقاضا ہو تو ضرور آرام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ پوری رات مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ اگر ہم کو جو ہے وہاں پر عام طور پہ ٹینٹ وغیرہ نہیں رہتے ہیں، ایسے کھلے آسمان کے نیچے رہنا پڑتا ہے، اگر جو ہے کہیں کوئی سایہ وغیرہ مل جائے تو وہاں پر بھی تھوڑا سا آرام کر سکتے ہیں، بسوں کا یا گاڑیوں کا سایہ، یا جو ہے اسی طرح کھلے آسمان کے نیچے ہی جو ہے ہم کو وقوف مزدلفہ کرنا ہے۔ اور وقوف کا ٹائم تو بعد میں شروع ہوگا، لیکن رات گزارنی ہے یہاں تک کہ جو ہے پھر پوری رات اس طرح ہو جائے گی۔ پھر جو ہے 10 ذی الحجہ کی جو
فجر ہوگی وہ فجر صبح صادق میں اول وقت فجر کی جیسے ہی اذان ہو یا ہم اپنی طرف سے اذان وہاں دے دیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز فجر مختصر وقت میں ادا کرنے کے بعد اب اصل وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ صبح صادق کے بعد ہی وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا اگر اس سے پہلے کوئی مزدلفہ چھوڑ دیا تو اس پر جو ہے دم واجب ہوتا ہے، چونکہ اصل وقوف مزدلفہ کے وقت اس نے وہاں پر وقوف نہیں کیا ہے۔ لہٰذا بہرحال فجر کے بعد وقوف مزدلفہ ہوگا، پھر جیسے ہی جو ہے طلوع آفتاب ہوگا، پھر وہاں سے جو ہے سورج نکلنے کے قریب یا آفتاب طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے وہاں سے ہم کو چل کر جو ہے پھر مینا روانہ ہونا ہے، جو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ تو حجاج اکرام آج جو ہے یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ اور یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، ان دونوں دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، حجاج اکرام کو کیا کرنا ہے، وہ آپ کی خدمت میں بات رکھی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حج کا ارادہ کیا ہے ان کے لیے سہولت نصیب فرمائے، اور حج کو جانے سے پہلے ہی تمام مسائل اچھی طریقے سے یاد کر لینے اور سیکھ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ حج میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہ ہو، اور حجاج اکرام کو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ وہ اچھے انداز میں حج بھی کریں۔ ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور اگر دعا میں یہ ناچیز کو بھی یاد رکھیں تو جو ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔